یا محمد یا محمد یا راہب بحیرہ کی پیشن گوئی۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام جانے والا تھا۔ ابو طالب بھی جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ آپ نے جناب ابو طالب کے ناکہ کی مہار پکڑ لی اور کہا، اے چچا جان، آپ مجھے یتیم کو کس کے سہارے پر چھوڑے جاتے ہیں؟ حضرت ابو طالب کا دل بھر آیا اور کہا، اے بیٹے، تو آزردہ نہ ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ چنانچہ اپنے اونٹ پر سوار کر لیا۔ اب یہ اونٹ سب سے آگے رہنے لگا اور ایک سفید بادل سر پر سایہ کیے رہتا تھا اور قسم قسم کے میوے اس سے برستے تھے۔ راہ میں جا بجا پانی ملتا تھا اور زمین ہری بھری نظر آتی تھی۔ جب یہ قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو ایک دیر میں ایک راہب ملا جس نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ اگر اس قافلے میں کوئی خاص آدمی ہے تو وہ تم ہو۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تھے جس میں شاخ بہت کم تھی اور پھل ندارد۔ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ ہرا بھرا ہو گیا اور ہر فصل کے میوے اس میں آ گئے۔ مجھ سے راہب نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ میں نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی ہیں، ورنہ میں بحیرہ نہیں۔ پھر اس نے کھانا تیار کرایا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ تمہارے اکرام کو دوست رکھتا ہے، بس تم اس کا کھانا کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، اور لوگ بھی تو ہیں، میں بغیر ان کے نہ کھاؤں گا۔ راہب نے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بغیر ان کے نہیں کھا سکتا۔ راہب نے عذر پیش کیا کہ میرے پاس اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اجازت دیتے ہو کہ یہ سب میرے ساتھ کھائیں؟ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ حضرت نے ان سب سے کہا، بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ ہم سب 170 آدمی تھے، سب نے سیر ہو کر کھا لیا اور بحیرہ کھڑا تعجب سے دیکھتا رہا۔ لوگوں نے کہا، اتنا حیران کیوں ہے؟ اس نے کہا، رب مسیح کی قسم، یہ وہی ہیں جو میں دیکھتا ہوں، تم نہیں دیکھتے، اور جو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یہاں وہ لڑکا ہے کہ اگر تم اس کے متعلق وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو اس کو اپنے شانوں پر سوار کرتے اور اسی طرح اپنے وطن کو لے جاتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نور اس کے ارد گرد آسمان سے زمین تک ہے، اور میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور جن کے ہاتھوں میں یاقوت اور زبرجد کے پنکھے ہیں، جن کو ہلا رہے ہیں اور ہر ایک قسم کے پھل نچھاور کر رہے ہیں، اور یہ ابر ان سے جدا نہیں ہوتا۔ میرا سوما ان کی طرف اس تیزی سے چلا ہے جیسے کوئی چوپایا تیزی سے دوڑتا ہے۔ یہ درخت عرصے سے سوکھا پڑا تھا اور اب یہ ہرا بھرا ہو گیا اور قسم قسم کے پھل گرانے لگا، اور یہ حوضیں خشک ہونے کے بعد چھلک گئیں جو حواریین کے زمانے سے سوکھی پڑی تھیں۔ پھر اس نے کہا، اے لڑکے، میں لات و عزا کی قسم دے کر 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک ان دونوں سے زیادہ کوئی دشمن نہیں۔ پھر اس نے اللہ کی قسم دے کر حضرت کی نیند، خاتم نبوت اور روزانہ کے مشاغل کے متعلق پوچھا۔ حضرت کے جوابات سن کر اس نے آپ کے پیروں پر بوسہ دیا اور حضرت ابو طالب سے کہا، ان کو اپنے شہر کی طرف واپس لے جائیے اور یہود کو ان کے متعلق ڈرائیے۔ اگر انہوں نے ان کو نہ پہچانا تو وہ قتل ہوں گے۔ تمہارے بھتیجے کی بڑی شان ہے۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا
یا